ہم فوری طور پر ایک باقاعدہ مستقل آئین نہیں بنا سکے، ہم ایک عبوری آئین کی طرف گئے اور کچھ عرصہ عبوری آئین حکمران تھا، ٹوٹ گیا تھا، دو صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد سے حکومتیں بنی، اور 2 صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ ایسے وقت میں جبکہ بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور جس پر احتجاج کرتے ہوئے میرے والد صاحب جو اس وقت صوبہ سرحد کے ونی کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور 9 مہینے سے زیادہ ان حکومتوں کی عمر نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہی چیزیں سیاسی ماحول میں شدت پیدا کرتی ہیں، اور اس شدت کے ماحول میں یہ تمام قیادت بیٹھی، جس میں خان عبدالولی خان موجود تھے، جس میں میرے والد مولانا مفتی محمود موجود تھے، جس میں پروفیسر غفور احمد موجود تھے، جس میں مولانا شاہ احمد نورانی موجود تھے، جس میں چودھری ظہور اللہ موجود تھے، جس میں محمود علی قصوری موجود تھے، جس میں غوث بدنجو موجود تھے۔ ان تمام اکابرین نے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر سن 73 کے آئین پر دستخط کیے، ایک متفقہ آئین اس قوم کو عطا کیا۔ بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں انہوں نے جس ذمہ داری اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے آج ایک مثال ہے، مشعل راہ ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے مثال کے طور پر پیش کر کے اس کی پیروی کریں۔ جناب اسپیکر، یہ بڑے لوگ تھے، اب وہ نہیں ہیں۔ اب ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی بڑے کہلاتے ہیں۔ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مجھ سے تجربے میں بھی بڑے ہیں۔ خواجہ صاحب پھر بھی مجھے وہ بزرگ کہتے ہیں۔ ابھی میں جوان ہوں، بزرگ نہیں ہوں۔ لیکن جب 18ویں ترمیم کے لیے ہم بیٹھے تو جناب اسپیکر، یہ بات ریکارڈ پر ہے، 9 مہینے سے زیادہ عرصہ بیٹھے ہیں۔ میاں رضا ربانی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے، ہمارے اسحاق ڈار صاحب اس میں موجود تھے، فاروق ستار صاحب اس میں موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیمیں موجود تھیں، اور ہم نے 9 مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لیے کام کیا۔ ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تعین کے لیے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا، لیکن بہت جلدی ہی 19ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ واپس لے لیا گیا۔ میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور زعماء قوم جو اس سے پہلے میرے ساتھ اجلاسوں میں اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جدوجہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں، جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں، لیکن عملاً آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ کیا کبھی ہم اس پر سوچیں گے؟